اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا ایک اہم فیصلہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس فیصلے میں اورل گفٹ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ ناظرین، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ نے کوئی کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے، تو آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0300426278۔ تو ناظرین اکرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ٹائٹل ہے غلام اصغر خان ورسز محمد عارف خان۔ یہ سول اپیل نمبر 8K یعنی 8 جسے کہتے ہیں 8K/2020 ہے۔ اس کا فیصلہ بالکل جسٹ ابھی 7 اکتوبر 2025 کو سنایا گیا، لیٹسٹ فیصلہ ہے۔ آنریبل جسٹس سیاح افریدی، آنریبل جسٹس محمد شفیع صدیقی، آنریبل جسٹس اسحاق ابراہیم، 3 جسٹس صاحبان نے اس کیس کو سنا۔ فیصلہ لکھا ہے آنریبل جسٹس محمد شفیع صدیقی صاحب نے۔ چلتے ہیں جناب۔ یہ تنازع ایک زبانی ہبہ اورل گفٹ سے متعلق ہے، جو مدعا علیہ نمبر 1 محمد عارف خان نے بظاہر اپیل کنندہ غلام اصغر خان کے حق میں اپنی جائیداد کے 50% حصے کے متعلق کیا تھا۔ بعد ازاں محمد عارف خان نے اسی جائیداد کے متعلق اپنی اہلیہ مدعا علیہ نمبر 2 کے نام تحریری ہبہ نامہ گفٹ ڈیڈ تیار کر دیا اور ساتھ ہی پہلے کیے گئے زبانی ہبہ کو منسوخ قرار دیتے ہوئے غلام اصغر کے نام ہونے والا جو انتقال تھا اس کو بھی واپس لے لیا۔ تو جناب کیا ہوا کہ محمد عارف خان نے اپنی جائیداد کا 50% حصہ جو تھا وہ اصغر خان کے نام کیا۔ بعد میں اس نے اسی جائیداد کے متعلق ایک تحریری ہبہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے نام کر دیا۔ جو عارف کے نام جو غلام اصغر خان کے حق میں کیا تھا وہ اورل تھا، زبانی تھا۔ اب اس صورتحال میں کیا ہوا؟ غلام اصغر خان کے نام پر ہونے والی جو انتقال تھا اس کو واپس لیا اس نے۔ اس پر غلام اصغر نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ تو میرے نام اس نے پہلے ہبہ کیا ہوا تھا۔ جو غلام اصغر خان تھا اس کا موقف کیا تھا؟ غلام اصغر خان نے اپنے دعوے میں یہ استدعا کی کہ عدالت یہ قرار دے کہ وہ مذکورہ پلاٹ نمبر AB2 لنک اسٹریٹ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی کے 50% حصے کا مالک ہے۔ مورخہ 10 جون 1998 کو جاری کیا گیا وہ آرڈر جس کے تحت ان کے حق میں ہونے والا انتقال منسوخ کیا گیا تھا، غیر قانونی اور اصولی فطری انصاف کے منافی قرار دیا جائے، نیچرل جسٹس کے خلاف کیا جائے کہ یہ مجھے پہلے آلریڈی 50% حصہ ہبہ کر چکا ہے، اب اس کو یہ منسوخ نہیں کر سکتا۔ متعلقہ اتھارٹی کو حکم دیا جائے کہ غلام اصغر خان کے حق میں انتقال بحال کیا جائے۔ مدعا علیہ کو مستقل طور پر اس بات سے روکا جائے کہ مدعی کے 50% حصے کے مالک ہونے سے انکار کرے۔ مدعا علیہ کا موقف۔ مدعا علیہ نے دعویٰ کی مخالفت کی۔ محمد عارف مدعا علیہ نمبر 1 نے موقف اختیار کیا کہ اس نے غلام اصغر کے حق میں کوئی زبانی ہبہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی بیوی مدعا علیہ نمبر 2 کے نام 1989 میں ایک رجسٹرڈ ہبہ نامہ کے ذریعے یہ جائیداد منتقل کر دی تھی۔ اب وہ کہہ رہا ہے، غلام اصغر کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے ہبہ 50% اپنی پراپرٹی کر دی تھی، جبکہ مالک کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو کوئی نہیں کی، میں نے تو اپنی بیوی کے نام 1989 میں ہبہ کر دی تھی، رجسٹرڈ ڈیڈ۔ عدالتی کارروائی اور شواہد کیا ہیں جی؟ ابتدائی عدالت۔ ابتدائی طور پر ہائی کورٹ کے سنگل جج نے مقدمہ سن کر غلام اصغر خان کے حق میں فیصلہ لیا تھا۔ بعد ازاں مدعا علیہ عارف خان اور اس کی بیوی نے اپیل کی، جسے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے منظور کرتے ہوئے فیصلہ غلام اصغر کے خلاف کر دیا۔ غلام اصغر نے پھر براہ راست سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کیا تھی جی؟ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل اور ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ زبانی ہبہ کی موجودگی کے شواہد کیا تھے جی؟ غلام اصغر نے خود گواہی دی اور 2 گواہ پیش کیے، محمد انور PW2 اور محمد اسحاق خان PW4۔
ایک اور گواہ محمد رفیق PW3 کو ملٹری اسٹیٹ آفس MEO سے بلایا گیا، جس نے اصل زبانی ہبہ کی تصدیق شدہ کاپی عدالت میں پیش کی۔ محمد انور PW2 نے واضح طور پر کہا کہ ہبہ میرے سامنے کیا گیا تھا۔ مدعا علیہ نے اعتراض کیا کہ محمد انور مدعی کا ملازم ہے، مگر عدالت نے قرار دیا کہ ملازم ہونا گواہی کی سچائی کو ختم نہیں کرتا جب تک اس کی گواہی اعتماد کے قابل ہو۔ ملٹری اسٹیٹ آفس کا کردار۔ ملٹری اسٹیٹ آفس کے ریکارڈ سے یہ ثابت ہوا کہ 1985 میں محمد عارف خان نے خود خط لکھ کر بتایا تھا کہ وہ اپنی جائیداد کا نصف حصہ غلام اصغر کو ہبہ کر رہا ہے۔ اس خط پر MEO کے دستخط اور مہر موجود ہے، لہٰذا یہ ایک مضبوط سرکاری ثبوت تھا کہ زبانی ہبہ واقعی ہوا تھا۔ دوسرا گواہ محمد اسحاق خان PW4 کا رویہ ہے۔ اس گواہ نے عدالت میں بیان دیا کہ اس کے سامنے کوئی ہبہ نہیں ہوا، مگر جب اس سے ہبہ نامہ دکھایا گیا تو اس نے اپنے دستخط تسلیم کر لیے۔ عدالت نے کہا کہ وہ ایک وقت میں دو باتیں نہیں کر سکتا، یعنی دستخط ماننا مگر عمل سے انکار کرنا۔ لہٰذا عدالت نے اس کی گواہی کو جزوی طور پر قبول کیا اور تسلیم کیا کہ ہبہ کے وقت وہ موجود تھا۔ جناب مدعا علیہ کی بیوی کے نام تحریری ہبہ کی قانونی حیثیت۔ یہ تحریری ہبہ 1999 میں رجسٹرڈ ہوا، مگر یہ صرف پراپرٹی کی تصدیق شدہ نقول پر مبنی تھا، اصل دستاویزات پر نہیں۔ اصل کاغذات اس وقت غلام اصغر کے پاس تھے، کیونکہ وہ جائیداد 1983 میں بینک کے پاس گروی رکھی گئی تھی اور غلام اصغر نے ہی قرض اتار کر کاغذات حاصل کیے۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ جب اصل کاغذات غلام اصغر کے پاس تھے تو پھر بیوی کے نام رجسٹریشن کیسے ممکن ہوئی؟ عدالتی تجزیہ اور نتیجہ کیا ہے جی؟ غلام اصغر کے حق میں زبانی ہبہ 5/1/1984 اور اس کی تحریری تصدیق 21/5/1986 ثابت ہو گئی۔ جو انتقال زمین تھا 1986 میں غلام اصغر کے نام درج کیا گیا تھا۔ 10/6/1998 کو بغیر نوٹس کے یہ انتقال منسوخ کرنا غیر قانونی عمل تھا۔ 1989 میں بیوی کے نام ہبہ اس وقت کیا گیا جب شوہر کے پاس وہ حصہ باقی ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی غلام اصغر کو ہبہ کر چکا تھا۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا فیصلہ ہوا؟ سپریم کورٹ نے غلام اصغر خان کی اپیل منظور کر لی، ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، سنگل جج کا ابتدائی فیصلہ بحال کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ مدعا علیہ نمبر 1 محمد عارف خان اپنی جائیداد کے 50% حصے پر ہبہ کر چکا تھا، اس لیے بعد میں وہ حصہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا تھا۔ نتیجتاً جناب غلام اصغر خان جائیداد کے 50% حصے کے مالک قرار پائے، بغیر نوٹس کے کیا گیا انتقال کی منسوخی غیر قانونی قرار پائی۔ عدالت نے انصاف کے اصولوں کے مطابق ہبہ کو درست اور بعد والا ہبہ باطل قرار دیا، یعنی جو سینئر ہبہ تھا وہ درست اور بعد والا ہبہ قرار دیا جعلی۔ تو جناب یہ مقدمہ اس بات پر تھا کہ کیا محمد عارف خان نے واقعی اپنی جائیداد کا 50% حصہ غلام اصغر خان کو زبانی ہبہ کیا تھا یا نہیں؟ غلام اصغر خان نے زبانی ہبہ کے حق میں گواہوں اور دستاویزی ثبوت پیش کیے، جس میں ملٹری اسٹیٹ آفس کے ریکارڈ میں ہبہ کی تصدیق والا خط بھی شامل تھا۔ سپریم کورٹ نے تسلیم کیا کہ غلام اصغر خان کو محمد عارف خان نے زبانی طور پر اپنی جائیداد کا 50% حصہ ہبہ کیا تھا اور بعد میں اپنی بیوی کے نام کی گئی رجسٹریشن غیر قانونی ہے، لہذا غلام اصغر ہی اس حصے کا مالک ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔